بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکادو نزدیک ہے کہ، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارا نگاہیں، ہم ان کی، یا بصارت ان کی، کلما جب کبھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، لا لیے ہم ان، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فی میں ہی اس روشنی میں، واو اور اذا جب، اظلما اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہ اوپر ہم ان کے، علیہم ان پر، قاموں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، واو اور لو اگر، شاء چاہتا، اللہ تعالیٰ، یا چاہے اللہ تعالیٰ، لا البتہ، ذہبا لے جائے، بی کو، سماعت، ہم ان کی، بسمعہم ان کی سماعت کو، واو اور ابصاری نگاہوں، ہم ان کی، و ابصارہم اور ان کی بصارت کو، انا بے شک، اللہ تعالیٰ، علی پر، کلی ہر شیء چیز، قدیر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، نزدیک ہے کہ بجلی ان کی بصارت کو یا ان کی آنکھوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ اس اندھیرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت یعنی ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ یعنی ان کی آنکھوں کو لے جاتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بھی منافقین ہی کا ذکر فرما رہے ہیں، لیکن یہ ایسی قسم تھی منافقین کی کہ جو کلیئرلی منافق بھی نہیں تھی، یعنی خود ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، کبھی مطلب پورا شروع سے لے کے آخر تک وہ تذبذب کا شکار رہے، شک کا شکار رہے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتے، اس سے پہلے والی آیت مبارکہ بھی اسی طرح کی تھی، جب آ کے بیٹھتے، اچھی اچھی باتیں سنتے، خوشخبریاں سنتے، جنت کا ذکر سنتے، یا صحابہ کرام کو مال غنیمت لیتے ہوئے دیکھتے، یا ان کی سیٹسفیکشن، ان کا اطمینان، ان کا سکون دیکھتے، تو سوچتے کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر اسلام کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جاتا۔ لیکن جب اسلام کے اندر کوئی مشکلات ان کو، مطلب جیسے ان کو لگتا کہ جو مشکل چیزیں آ گئی ہیں، جیسے کچھ احکامات آ گئے کہ نماز پڑھنی ہے، جہاد میں جانا ہے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے، جو بھی احکامات ہیں، جب وہ سامنے آ جاتے تو وہ پھر کیا کرتے، ان کا جھکاؤ کفر کی طرف ہو جاتا۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، پہلے والی آیت مبارکہ کے ساتھ ہی اٹیچ ہو رہی ہے کہ جس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ ان کے اندر جیسے ایسے ہیں جیسے کہ بارش برس رہی ہو، اس میں اندھیرے کڑک بجلی ہو اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، تب انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اسی کڑک بجلی اور اس وغیرہ کی صورت میں اگر اللہ چاہیں تو ان کی بصارت کو لے جائیں، جس طرح کہ اس کڑک اور بجلی کبھی کسی کو کچھ کہتے نہیں ہے، کتنا کتنا ٹائم ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی کا بہت نقصان کر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر لیتا کہ مطلب یکاد البرق، قریب تھا کہ یعنی اللہ کی طرف سے غضب آ رہا تھا ان پہ، لیکن اللہ نے ان کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ پھر وہی جو بارش تھی، کیفیت تھی، جو بارش میں بجلی چمکتی ہے اور اس طرح، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان پر روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، جیسے کہ دیکھیں گے اگر یہ کڑک بارش گرج ہو اور اس کے ساتھ اندھیرا ہو بہت زیادہ، تو اچانک جو ہے نا وہ بجلی چمکے بہت تیز، تو بندہ تھوڑا سا یعنی کہ بہت اندھیرے میں اس کو کچھ نظر آنا شروع ہو جائے، وہ چل پڑے، لیکن جو ہی واپس اندھیرا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ تو ایک انسانی کیفیت ہے ایسی صورتحال میں، لیکن یہاں پر اللہ پاک کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو منافقین ہیں نا، تو جب کبھی اضاء لہم ان پر روشنی پڑتی ہے، کس چیز کی روشنی؟ اسلام کی روشنی۔
جب ان کو تھوڑا روشنی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب غلبہ اسلام دیکھتے اور خوشخبریاں سنتے اور یہ ساری چیزیں کرتے تو کیا کر لیتے، صراط مستقیم ان کو اچھا لگنے لگتا، ان کو لگتا کہ یہ اسلام اچھا مذہب ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، یہ روشنی، اسی سے روشنی سے یہی چیز مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بشارتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، دین کی جو خوبصورتیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جب سے مراد کیا ہے، روشنیاں، جب وہ روشنی ان کو نظر آتی تو اس میں چل پڑتے، یعنی اسلام قبول کر لیتے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر، یعنی چمک سے مراد بارش، اس چمک اور بارش سے مراد وہی ہے اور خوبصورت آیات ہیں، اور اندھیرے سے مراد کیا ہے، مشکلات ہیں۔ تو جب مشکلات کا دور آتا ہے، اندھیرا آتا ہے، تو پھر کیا ہوتے ہیں، فوراً رک جاتے ہیں، جہاد کا حکم آ گیا، فوراً کفر کی طرف لوٹ گئے، حالانکہ پہلے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم اسلام کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو کڑک اور چمک ہے نا، یہ اس سے مراد کیا ہے، اللہ کی دھمکیاں بھی ہیں، کہ جب اللہ کی دھمکیاں آتی ہیں کہ تم ایسے نہیں کرو گے تو تمہیں ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، تو تب بھی یہ اپنی بات سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا کر رہے ہیں، تو اللہ چاہتا تو ان کو پورے کا پورا یعنی اسلام سے ہٹا دیتا، ان کے سماعت اور ان کی بصارت چلی جاتی۔ سماعت بصارت چلے جانے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت سن رہے تھے، اسلام کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے یا دیکھ رہے تھے، اور ان کو سمجھ کے پھر اسلام کی طرف جھکاؤ ان کا آ رہا تھا، پھر واپس جا رہے تھے، تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم ہی فرما دیتے۔ اور جس طرح کے کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ مور لگا دی یا سمن بکمن ان کو کر دیا، تو اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے ان کو مہلت دی، اور ان میں سے جو منافقین تھے شروع میں، ان میں سے بھی کچھ لوگ بعد میں پراپر طریقے سے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے استقامت اختیار کی اور اسلام پہ قائم رہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر لیتا، مہر لگا دیتا۔ اسی سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جو مہر لگائی تھی، وہ اللہ پاک نے کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا کہ اللہ پاک ان سے قوت سلب کر لیتے ایمان کی، اور ان کو طاقت ہی نہ دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا کے ان کے دلوں کو بند ہی کر دیا تھا۔ تو اس میں پھر ان انسانوں کا کیا قصور، اللہ نے بند کر دیا تھا؟ نہیں، وہ تو اللہ پاک نے اس لیے مہر لگائی تھی کہ اللہ پاک جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں اب اسلام داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دیے رکھی، ایون کہ آخر تک کچھ منافقین ایسے تھے جو یہ سمجھ رہے تھے، جس طرح اپنے آیات مبارکہ میں لگاتار یہ پڑھے جا رہے ہیں کہ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنا لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے کلیئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا ہی نہیں رہے تھے کہ ان میں منافقین کون ہیں۔ اللہ پاک تو جانتے تھے، پھر آخر وقت میں کچھ منافقین کا بتا بھی دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتایا کہ ان میں سے منافقین کون ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر وقت تک ان کو ڈیل دیے رکھی۔ تو یہ بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت لے جاتا۔ تو بہرحال یکاد البرق نزدیک ہے، کہ بجلی نزدیک ہے سے مراد کیا ہے کہ مطلب ایسا ہو جاتا کہ یہ بات قریب تھی کہ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ، اچک لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نظر کو، ان کی آنکھوں کو یعنی ختم کر لیتا، جو دیکھنے کی صلاحیت ہے ان کی وہ ختم ہو جاتی۔ تو جب کبھی وہ اس میں روشنی ہوتی ہے، اچھی اچھی باتیں ان کو ملتی ہیں تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا آتا ہے تو چھا جاتے ہیں، جب مشکلات آتی ہیں، دھمکیاں آتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو یہ بات ہمارے اندر بھی ہو جاتی ہے۔ جب ہم خوش ہوں، جب ہم نارمل حالت میں ہوں، یہی بات تو ہم کر رہے ہیں نا۔ ہم جب کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بہت مصروف ہیں، ہم نہیں ٹائم دے سکتے اس قرآن کو، ہم ابھی جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہماری بہت زیادہ مصروفیات ہیں، جاب ہے، گھر ہے، بچے ہیں، تو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہم جب ایزی ہوں گے تو پڑھیں گے۔ تو یہ بات تو اللہ پاک کی آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں آسانیاں ہوں گی تو تم دین کی طرف آؤ گے، جب مشکلات ہوں گی تب نہیں آؤ گے، جب اندھیرا ہوگا تب نہیں آؤ گے۔ تو گویا کہ دعوت دے رہی ہے ہمیں یہ آیت کہ ہم بزی ہوں، ہم مشکلات میں ہوں، ہماری نیند نہیں پوری ہو رہی، ہمیں بچے تنگ کر رہے ہیں، ہماری جاب ہے، پھر بھی ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے، مسائل کو سیکھنے کے لیے، نماز روزے کو سیکھنے کے لیے، یا نماز روزہ کرنے کے لیے، حج زکوٰۃ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، جو بھی دینی احکامات ہیں، پردہ کرنے کے لیے، جب ہمیں مشکلات ہوں، جب ہمیں اندھیرے ہوں، ہر طرف اندھیرے ہوں، کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب ہمیں لگ رہا ہو کہ اب تو ہم عمل کر ہی نہیں سکتے، جب ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ کام بہت مشکل ہے، یہ ہم نے کیا تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، بہت لوگ ہمارے ساتھ ناراض ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس وقت اگر ہم
اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیں، جب آسانی ہو، جب ایزی ہو، انوائرمنٹ اچھا ہے، گھر ہے، ماحول، سب عالم عالمات ہیں اور سب تبلیغ جماعت کے ساتھ ہیں، یہ سب اس دین کو سمجھ رہے ہیں، سب دین سے محبت کر رہے ہیں، بچے بھی کوآپریٹیو ہیں، تب ہم نے عمل کر لیا تو کون سا بڑا کمال کر لیا؟ وہ تو منافقین بھی کر رہے تھے، جب ان کو آسان لگتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے بیٹھتے اور دل سے بیٹھتے۔ یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کچھ وقتوں میں ان کو پورا یہ دل چاہتا کہ مسلمان ہو جائیں اور وہ سوچ کے آتے کہ اب ہم اسلام ہی قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب ان پہ اندھیرے چھاتے، جب مشکلات ہو جاتی، واپس چلے جاتے۔ تو کیا ہمارا رویہ بھی یہی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ رہے کہ ہمیں آسانیاں ہوں گی تو ہم عمل کریں گے؟ نماز ابھی نہیں پڑھنے اور یہ بھی طبیعت خراب ہے، ابھی سر میں درد ہے، ابھی ہمیں تھوڑی مصروف ہو، گیسٹ آ گئے ہیں، ہمیں گھر صاف کرنا ہے، برتن دھونے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ تو جب نماز پڑھیں گے، جب بالکل ایزی ہوں گے، آرام سے بیٹھے ہوں گے، کوئی کام نہیں ہوگا، تب ہم اٹھیں گے اور نماز پڑھ لیں گے۔ میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں، نفلی نمازیں ہم بالکل نہیں پڑھتے، کیوں کہ ابھی کام ہے، جب ایزی ہوں گے تو پڑھیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ اسلام ایزی ہونے کے لیے نہیں ہے، جب ہم مشکلات میں پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اجر بھی ہمیں زیادہ دیں گے۔ جس کام کے لیے ہمیں مشقت جتنی ہوگی نا اتنا ہی ہمیں اجر ملے گا۔ کیوں فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت روانگی سے اچھے طریقے سے کرتا ہے اس کو جو اجر ملتا ہے سنگل اجر ملتا ہے، لیکن جو اس کو اٹک اٹک کے سوچ سوچ کے فکر کے ساتھ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سیکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو قرآن پاک اچھا نہیں ہے، تلاوت نہیں اس کو آتی، اس کی تجوید اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ غلط پڑھتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا۔ لیکن وہ سیکھ رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ غلطیاں کر رہا ہے، اٹک کے پڑھ رہا ہے، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ جتنی بڑی مسٹیک کر لے اللہ اس کو معاف کر دیں گے کہ یہ کوشش کر رہا ہے، یہ سیکھ رہا ہے، لیکن ہم کر ہی نہیں رہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اور آسانیاں، یہ وقت کبھی ایزی نہیں ہوتا، یاد رکھیں، میرا ایکسپیرینس ہے۔ کچھ بھی نہ ہو، جاب بھی نہیں ہے، گھر بچے بھی ابھی نہیں ہیں، بالکل فری ہیں، تب بھی ہمیں لگا تھا کہ کچھ کام ہم مصروف ہیں، ہماری زندگی بہت مصروف ہے، سونے کا ٹائم نہیں مل رہا، وقت کم ہے، یہ ہے وہ ہے، وقت جلدی گزر رہا ہے۔ لیکن پھر جب بچے ہوئے، مصروفیات بڑھی، تب بھی لگ رہا تھا بہت کام ہے، لیکن جاب نہیں تھی۔ جو ہی جاب شروع کی پھر لگتا ہے کہ اب تو ہم بہت مصروف ہو گئے۔ اچھا آپ اس چیز کو گیس کریں چھٹی والے دن، جب جو جاب کرنے والی بہنیں جب ان کی چھٹی ہوتی ہے، کیا ان کو لگتا ہے کہ اس دن وہ بہت ایزی ہیں؟ کیا ان کے پاس اس دن کوئی کام نہیں ہوتا؟ حالانکہ 8 گھنٹے کی جاب اس دن انہوں نے نہیں کی ہوتی، لیکن کچھ ریلیکس نہیں ہوتا، نارمل چل رہا ہوتا ہے، کام ہی کام، کام ہی کام۔ تو یہ مصروفیت ہمیشہ رہے گی، یہ وقت ہمیں خود نکالنا پڑے گا، ہم نکالیں گے تو وقت نکلے گا۔ بہرحال ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے سماعت اور بصارت عطا فرما دے، جب چاہے جس سے چاہے سماعت اور بصارت چھین لے۔ سو ہمیں دعا تو صرف اپنے رب سے کرنی ہے کہ رب کریم ہمیں چن لے، رب کریم ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ طاقت نیکی کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی قوت سب کچھ اللہ ہی دینے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے صحیح راستے پہ اور اپنے صحیح احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، چلنے کی توفیق دے، ورنہ وہ قادر ہے کہ وہ ہمیں بہت نیک، متقی، پرہیزگار، دین کا داعی اور ہم سے بہت سارا کام لے، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہم سے ناراض ہو جائے کسی بات پہ تو ہم سے یہ سب کچھ چھین لے۔ سو اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔